بابرکت نام میں ایک بار پھر میری طرف سے آپ سب کو سلام. میں آپ سب کو اس جگہ پر اپنے چرچ میں ویلکم کرتی ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر, میری دعوت پر چرچ کی کلیسیا کی طرف سے جو آپ کو دعوت دی گئی, آپ نے اس کو قبول کیا اور ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں دل سے آپ کی شکر گزار ہوں. اور یہ چھوٹی سی محفل کہہ لیں, خدا کی حضوری میں بہنوں کی میٹنگ ہے جو ہم نے ارینج کی. چرچز میں ہم اپنے اپنے چرچز میں کلام سنتے ہیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے, آپ ضرور میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ خادم جو ہیں وہ عورتوں کے بارے میں کلام سنائیں. کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ بہت کم ہوتا ضرور ہے, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. اور شاید اس طور سے بھی نہیں سنایا جاتا. مکس کلیسیا بیٹھی ہوتی ہے, مرد ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے کلام عورتوں پر نہیں سنایا جاتا. تو 8 مارچ عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس کی ہسٹری تو کچھ اور ہے, لیکن ہم جمع ہوتے ہیں عورتوں کے کردار پر بات کرنے کے لیے اور معاشرے میں دیکھنے کے لیے کہ ہم کلام مقدس کے مطابق ہم جو عورتیں ہیں, ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہمیں کلام کیا کہتا ہے, ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. چاہے بیٹی ہے, چاہے بہو ہے, چاہے ماں ہے, بیوی ہے, یا گھر کی بزرگ ہے, ہر ایک کے لیے کلام مقدس جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا چال چلن, اس کا بولنا, اس کا رویہ, اس کا طور طریقہ اپنے گھر میں, گھر سے باہر اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے چلے. سب سے بڑی بات جو ہے جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ بابرکت ہوتی ہے, وہ ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی حکمت. اور حکمت اس کو تبھی ملتی ہے جب وہ خدا کے کلام میں رہتی ہے, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ حکمت ہے. کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ حکمت اسی کی طرف سے ہے. اور جو دانا عورت ہے, یعنی جس میں حکمت ہے, جو خدا کی طرف سے ہے, وہ اپنا گھر بنائے رکھتی ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں امثال کی کتاب, اس کا 31واں باب اور اس کی 30 آیت. حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے, لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. یہاں پر ایک لفظ ہے ستودہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعریف کی جائے گی. معاشرے میں رواج ہے کہ ظاہری طور پر جو خوبصورت نظر آتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے, لیکن کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو خدا سے ڈرتی ہے, خدا کے خوف میں رہ کر زندگی گزارتی ہے, اس کی تعریف ہوگی. دنیا اس کی تعریف کرے یا نہ کرے, لیکن آسمان پر اور خدا کی نظر میں وہ مقبول ہے اور اس کی تعریف ہوتی ہے. جب خدا سے ڈر کے زندگی گزارے گی تو وہ اپنے خاندان گھرانے کے لیے باعث برکت ہوگی. کلام مقدس میں امثال کی کتاب میں ہی ایسی عورت کے لیے بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بیٹے اس کو مبارک کہیں گے, اس کے شوہر کو اس پہ فخر ہوگا, باہر مجلس میں بھی اس کی بات کی جائے گی تو اس کی تعریف ہوگی. تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں ان کو 4 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تابعداری کرنے والی ہو, محنتی ہو, عقل مند ہو, حکمت کی بات کرنے والی ہو اور نیک چال چلن کی ہو. سب سے پہلی بات ہے تابعداری. اگر بیٹی ہے تب بھی والدین کی تابعداری کرے, اگر بیوی ہے تو شوہر کی تابعدار ہو, اگر بہن ہے تو اپنے گھر میں, اور اگر بزرگ ہے تو بھی اپنے خاندان میں بڑی وفاداری سے زندگی بسر کرے اور اپنے خاندان کے لیے سلامتی اور برکت کا وسیلہ بنے. افسیوں اس کے 5 باب کی 22 سے لے کر 24 آیت کو تلاوت کریں گے تو اس میں ہمیں اس کے بارے میں مزید پڑھنے کو ملے گا. میرے ساتھ نکالیے افسیوں 5 باب 22 تا 24. میں چاہوں گی اگر کوئی نکال لیتا ہے تو وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. آپ مائک لے سکتے ہیں. بیٹی رمشا مائک دیں پلیز, جو حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہے.
ताबेदारी की बात हो रही है, बुनियादी तौर पर यहाँ पर बीवियों के लिए बात की जा रही है, लेकिन आप जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं ये ना सोचिएगा कि ये आपके लिए नहीं है। एक औरत ने हर मरहले से गुजरना है। आज आप अपने घरों में हैं, कल को आपने अपने ससुराल में जाना है, आपकी नई जिंदगी शुरू होनी है, तो वहाँ पर भी आपको इस कलाम की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि शायद सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए पैगाम है, आपके लिए भी ये मैसेज है कि बीवियां अपने शौहरों के ताबे रहें। बीवी को मर्द के लिए मददगार के तौर पर, जब आदम और हवा को जब तख्लीक किया गया, जब खुदा ने देखा कि आदम अकेला है तो उसने उसके लिए हवा को बनाया और कहा कि ये उसके लिए एक मददगार बनाया। तो मददगार जो है वो किसी भी तरह से कमतर नहीं होता, हर मामले में हर बात में उसके साथ है, तो वो उसका वफादार होगा तो उसकी मदद करेगा, ताबेदारी करेगा तो उसकी मदद करेगा। अगर ताबेदारी नहीं है, उसके हुक्म में नहीं रहती, तो किसी भी मामले में उसकी मदद करने के भी काबिल नहीं है। तो ताबेदारी ज़रूरी है ताकि वो अपने शौहर की मददगार हो, क्योंकि खुदा ने मददगार के तौर पर ही बनाया है। मर्द जो है वो ख़ानदान का सरबराह होता है, ये खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है। मर्द सरबराह है और औरत जो है वो उसके साथ मिलकर अपने ख़ानदान घराने को पालती है, वो उसकी फर्माबरदारी में रहती है। औरत जो है वो अपने घराने को इसी तरतीब को कायम रखते हुए, शौहर की ताबेदारी करते हुए पूरे घराने के लिए बाइस से बरकत होती है। शौहर की ताबेदारी करने वाली औरत ही असल में रूहानी औरत है। अगर रूहानी कहते हैं लेकिन शौहर की वफादारी और ताबेदारी नहीं है तो वो औरत रूहानी नहीं है, कलाम मुकद्दस ये बताता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया मेहंदी, इसमें हम देखेंगे इमसाल 31 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक कि औरत जो है वो अपने घर में किस तरह से मेहनत करती है, किस तरह से अपने घर को पालने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए उनकी फिक्र में रहती है और सुबह सवेरे उठ जाती है, सारे कामों की फिक्र होती है, सारे घर को देखती है, अपने बच्चों को देखती है। अगर औरत सुस्त है तो वो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकती। आए देखें इमसाल 31 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाजों की मानिद है, वो अपनी खुरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। आमीन। आज ये दौर तो नहीं है, लेकिन मशक्कत और मेहनत आज भी उतनी ही है। ऊन तो नहीं काटती औरतें, अभी तो बहुत कम ऐसा है, लेकिन ऊन काटने से मुराद है कि मेहनत करना, अपने घर का बंदोबस्त करना। वो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो रात को ही उठ बैठती है, यानी बहुत जल्दी, बहुत सुबह सवेरे उठती हैं ताकि अपने घर का इंतज़ाम करे। लेकिन आजकल क्या रिवाज है, पुरानी औरतें तो पहले उठ जाती हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो बाद में उठती है। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या बताता है कि जो दाना औरत है या जो अपना घर को संभालने वाली है या जो कलाम के मुताबिक मेहनती है, जो खुदा को भी पसंद है, वो अपने घर का बंदोबस्त करने के लिए सुबह सवेरे उठती है, आधी रात को ही उठ जाती है, फिक्र में रहती है। मकसद ये है कि वो फिक्र में रहती है अपने घर के लिए, और इस तरह वो मेहनती है। ये दूसरी खूबी है जो औरत में होनी चाहिए। घरेलू जिम्मेदारियों को, मकसद ये है कि अपनी घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं उनको वो पूरा करती है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ। और तीसरी बात कि वो अक्लमंद और हिकमत की बात करने वाली है, दानाई की बात करने वाली हो। खुदा को भी पसंद है कि हिकमत की बात करती हो। घर जो है ना वो हिकमत से बनते हैं, दानाई से बनते हैं। तो अगर दाना औरत है तो वो अपना घर बनाती है। अगर बेवकूफ़ और अहमक है, कलाम मुकद्दस ये कहता है कि अगर वो बेवकूफ़ और अहमक है तो वो अपने ही हाथों से उसको बर्बाद कर देती है। अब वो बर्बाद कैसे करती है? ज़ाहिर है वो अक्लमंदी से घर को जब नहीं चलाएगी तो घर में झगड़ा होगा, सुलह नहीं रहेगी। जब सुलह नहीं होगी तो घर तबाह हो जाएगा। अहमक अपने घर को बर्बाद कर लेगी। इमसाल की किताब 13 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, और जो दानाओं के साथ चलता है
وہ दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। कलाम मुकद्दस बताता है दाना जो लोग हैं ना, उनकी कंपनी, उनकी दोस्ती जो है वो भी दानाओं के साथ ही होगी। उन्हीं के साथ उठना बैठना है, उन्हीं के साथ रफाकत रखनी है, तो ही घर बने रहते हैं। अगर अहमकों की आप सोहबत में रहते हैं तो अच्छी बात सीखने को नहीं मिलेगी, जो हिकमत होगी ना वो भी जाती रहेगी, तो घर कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी घर का निज़ाम सही नहीं चलेगा। ये कलाम मुकद्दस बताता है अगर औरत दाना और रूहानी है तो उसकी रफाकत भी ही ऐसी होगी और यूं वो अपने खानदान को तबाही से बचाएगी। कलाम में लिखा है दाना बीवी अपने शौहर के लिए बाइसे बरकत है। और चौथी बात जो आपसे शेयर की गई थी वो थी नेक चाल चलन वाली और अपने शौहर के साथ बंदी रहने वाली। इसके बाद मैं आपको, ये तो जनरल बातें हैं ना जो हम आम जिंदगी में, मैं इसके बाद आपको बाइबल में से कुछ खवातीन के बारे में, उनकी जिंदगियों के बारे में बताऊंगी जिनमें ये खूबियां थीं। पहले हम इन खूबियों को सीख रहे हैं कि ये कौन सी खूबियां हैं, उसके बाद देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में भी बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनमें ये खूबियां थीं और वो कितनी मकबूल हुई कि आज उनका नाम लिया जाता है। नेक औरत जो है अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन जो नदामत लाने वाली है वो उसकी हड्डियों के लिए बसीदगी है। अगर औरत का चाल चलन अच्छा नहीं तो मर्द का सर जो है वो झुका रहेगा, वो शहर में अपने इर्द गिर्द के लोगों में सर उठाकर चल नहीं सकता। इसलिए कलाम मुकद्दस में कहा गया है, ये उसकी खूबी बयान की गई है कि औरत को नेक चाल चलन वाला होना चाहिए। अगर नेक चाल चलन नहीं होगा तो झगड़ा पैदा होगा, और झगड़ालू औरत जो है उसके साथ रहने की बजाय कलाम में लिखा है कि छत के एक कोने पर रहा जाए या बियाबान में रहा जाए, यानी तन्हा रहा जाए, उसको छोड़ दिया जाए, यानी उसके साथ रहना भी जो है वो कलाम मुकद्दस में बताया जा रहा है कि वो भी मर्द के लिए या उसके शौहर के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। झगड़ा पैदा होगा, जाहिर है जब चाल चलन अच्छा नहीं है, जब घर में उस अच्छे चाल चलन ना होने की वजह से खराबी पैदा होगी तो घर में झगड़ा होगा। जिसकी ये आदत है वो बाज तो नहीं आते, लेकिन घर में झगड़ा पैदा होता है, घर का सुकून खराब होता है, तो उस सूरत में वो मर्द उसके साथ रहना पसंद नहीं करता और घर तबाह हो जाता है। अब हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, आपने कितनी औरतों का जिक्र सुना होगा कलाम मुकद्दस में से। शायद आपने चर्चिज में सुना, या कलाम मुकद्दस बहुत से आप में ऐसे हैं जो कलाम को पढ़ने वाले हैं। बहुत सी औरतें हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती हैं जिनकी ज़िंदगियों में खुदा ने काम किया, उनकी वफादारी के बायस, उनकी ताबेदारी के बायस, उनके ईमान की बदौलत, उनकी दलेरी की बदौलत, खुदा के साथ उनका ताल्लुक मजबूत था, उसकी बदौलत खुदा ने काम किया और आज वो कलाम मुकद्दस में उनका नाम है और उनमें हमारे लिए सबक भी है। सारा का नाम हम सुनते हैं। अब उसका ईमान, ये कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि उसने बुजुर्गी में खुदा से बेटा पाया। खुदा ने उसे वादा किया, बहुत लंबा इंतजार था, बहुत लंबा। खुदा ने जब वादा किया वहां से लेकर उस वादे के फर्जंद के इस दुनिया में आने तक बहुत लंबा वक्त था। उसकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष थी जब उसके इसहाक पैदा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा टाइम था, बहुत बड़ा सब्र था उसका जो उसने किया और खुदा के वादे पर यकीन किया। उसकी ज़िंदगी से हमारे लिए सबक है कि खुदा हमसे अगर कोई वादा करता है ना तो हमने इंतज़ार करना है, हमने जल्दी नहीं करनी। बाज़ औक़ात होता है कि हम अपना कोई शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, कोई मुख्तसर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपनी मनपसंद चीज़ को या किसी ऐसी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस तरह से कामयाब नहीं होते। जो वक्त खुदा के नज़दीक मुकर्रर है ना, जब उस पे काम होता है तो वो देर पा और हमेशा तक रहने वाला होता है। तो सारा की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हमने सब्र भी करना है, इंतज़ार भी करना है और खुदा के वादों पर यकीन भी करना है। इसी तरह पुराने अहदनामे में बहुत कम शायद आपने सुना हो, एक किरदार हमें नजर आता है अबीजाइल का। कितने लोगों ने सुना होगा उसके बारे में? जो कलाम पढ़ते हैं उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा। अबीजाइल जो है वो भी
اس کے نام کا ہی مطلب ہے خوبصورت. تو آئے دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. میرے ساتھ نکالیے. پہلا سیمبل اس کا 25واں باب. واقعہ تو یہ پورا ہے 2 سے لے کر 35 آیت تک، لیکن میں آپ کے لیے اس کو مختصر بھی کر دوں گی اور ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. 25واں باب ہے، 2 سے لے کر 35 آیت تک ہے. آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں. پورا واقعہ اس میں ابیجائل کے متعلق درج ہے. اس کے شوہر کا نام نابال تھا اور وہ اپنے نام کی طرح، کیونکہ اس کے نام کا مطلب بھی جو ہے وہ بے وقوف اور بد اخلاق ہے، اور وہ اپنے نام کی طرح کا ہی تھا. وہ بے ادب تھا، بدکار تھا، بد زبان تھا، غصہ ور تھا. اور اس کی بیوی جو تھی ابیجائل، اس کے نام کا مطلب ہے خوبصورت اور عقل مند، اور وہ اپنے نام کی طرح ہی تھی، خوبصورت بھی تھی اور عقل مند بھی تھی. اب ہوا کیا، داؤد بادشاہ 10 جوانوں کو نابال کی طرف بھیجتا ہے. جب وہ اپنی بھیڑوں کے بال کو ترا، یہ ان کا ایک جشن تھا، وہ یہ جشن منا رہے ہوتے ہیں سالانہ. تو وہ داؤد چھپتا پھر رہا تھا. اس نے اپنے 10 جوانوں کو نابال کی طرف بھیجا کہ اب تو تیرے حالات ٹھیک ہیں، تو ہم یہاں پر چونکہ چھپتے پھر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہماری طرف کچھ سامان بھیج، تیرے پاس اب کوئی کمی نہیں ہے. تو داؤد جو تھا وہ 600 کے قریب لوگوں کے ساتھ ساؤل سے چھپتا پھر رہا تھا، اور اس نے بیابان کے قلعوں میں رہائش رکھی تھی، سکونت تھی، چھپا ہوا تھا. اس دوران اس نے نابال کے چرواہوں کی محافظت کی ہوئی تھی، تو اس نے اس سے مدد مانگی. لیکن نابال نے کیا کیا، اس نے بالکل نہ کی اور اس کے لوگوں کو، اس کے بھیجے ہوئے جوانوں کو بے عزت کیا. اب جب وہ واپس گئے داؤد کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ اس نے ہماری بے عزتی کی ہے، اس نے کچھ بھی دینے سے نہ کر دی ہے، تو داؤد بھی غصہ ور ہوا اور اس نے منصوبہ بنایا، اپنے لشکر کو کہا کہ ساتھ چلتے ہیں اور نابال کے پورے گھرانے، پورے قبیلے کو ہم تلوار سے قتل کر دیں گے. کسی طرح سے کسی جوان نے اس کی بیوی ابیجائل کو یہ جا کے بات بتا دی، اس کو پہلے سے آگاہ کر دیا کہ بہت بڑی تباہی ہونے کو ہے تیرے شوہر نابال کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے. تو اب جو کر سکتی ہے تو ہی کر سکتی ہے اپنی حکمت اور عقل مندی سے. اب ابیجائل نے ایک دانش مندی کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے اس نے ظاہری عملی طور پر بھی کیا. وہ چلی گئی، اس نے اپنے ساتھ 200 روٹیاں لیں، میں کے 2 مشکیزیں، 5 پکی ہوئی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 100 خوشے اور انجیر کی 2 ٹکیاں ساتھ لی. ان کو گدھوں پر لادا اور اپنے شوہر کو بتائے بغیر وہ پہلے ہی جا کر اپنے نوکروں کے ساتھ آگے آگے چلی. لیکن جو ہی وہ پہاڑ کی آڑ سے اتری اور داؤد کو دیکھا، جس نے اپنے منصوبے کے مطابق پلان کیا ہوا تھا، جو اس کے مطابق تیار کیا ہوا تھا لوگوں کو، جب اس کو آتے دیکھا تو فوراً اپنے گدھے سے اترتی ہیں اور داؤد کے آگے اوندھی ہو کر جھک کر اس سے معافی مانگتی ہیں اور اپنے شوہر کے بدلہ میں اس کے آگے جھک کر اسے درخواست کرتی ہے کہ تو اس منصوبے سے باز رہے. یعنی میرے شوہر نے جو کچھ بھی کیا، میں اس کے لیے تجھ سے معافی مانگتی ہوں، تو باز رہے. خدا نے تجھے بہت زیادہ جو ہے وہ دی ہیں، فتوحات دی ہیں، خدا اس سے بھی بڑھ کر تیرے لیے کرے گا. وہ اس کے بارے میں جانتی تھی. اس نے کہا خدا تجھے اس سے بھی بڑھ کر فتح دے، لیکن تم میرے شوہر کی بات کے لیے تم مجھے معافی دے دے. اور اسی وقت کیا ہوا کہ خدا نے بھی داؤد کا دل نرم کیا، وہ بھی پچھتایا اور اس نے بلکہ شکر ادا کیا کہ ابیجائل کے وسیلہ سے میں اتنی بڑی خون ریزی کرنے سے بچ گیا ہوں. اب یہاں پر اس نے ایک بہت بڑا رسک بھی لیا. جیسا اس کا شوہر تھا، اگر اس کو پتا چلتا تو شاید وہ اس کے لیے بھی مشکل پیدا کرتا، لیکن اس نے رسک لیا اپنے قوم کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، قبیلے کے لیے. اس نے رسک لیا کہ اتنی بڑی خون ریزی نہ ہو، میرے لوگ بچ جائیں. اپنی عقل مندی سے اس نے کام کیا، بجائے اور زیادہ کرنے کے
اور زیادہ غصہ ور ہونے کے یا غلط بات میں اس کا ساتھ دے کر اور اتنی بڑی خون ریزی ہو جاتی اور وہ چپ رہتی، اس نے وقت پر عقل مندی سے صحیح فیصلہ کیا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی، یہ عقل مندی ہے۔ بعض اوقات ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی، لیکن معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم معافی مانگنے میں پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں تو خدا تو ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ عقل مند عورت کا یہ کام ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو معافی مانگیں، خدا کو یہ چیز پسند ہے۔ اب اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، قصور تو اس کے شوہر کا تھا، لیکن اس نے معافی مانگی اور ایک بڑی تباہی سے ان کا قبیلہ بچ گیا۔ یہ دوسری شخصیت کلام مقدس میں سے جس میں سے ہمیں عقل مندی، جو ہم نے خوبی شروع میں پڑھی تھی کہ عورت کو عقل مند ہونا چاہیے، اس خوبی کے باعث دیکھیں ابی جائل نے کس طرح اپنے قبیلے کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ سارا کے بارے میں ہم نے سیکھا، اس کے ایمان اور اس کے بھروسے کے بارے میں کہ اس نے خدا پر بھروسہ رکھا اور اپنے شوہر کی بھی تابعدار تھی وہ۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں سے 2 مثالیں اور لیں گے ہم۔ نئے عہد نامے میں نبیہ حنا کی مثال ہے، لوکا 2 باب اس کی 36 سے 38 آیت تک ہے۔ نبیہ حنا یہ آشر کے قبیلہ سے تھی، یہ ایک نبیہ تھی، عمر رسیدہ تھی اور بیوہ تھی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کتنا، دیکھیں میرے ساتھ نکالیے حوالہ، وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ کتنی عمر گزر چکی تھی اس کو بیوگی کی حالت میں۔ اگر کسی نے نکال لیا تو پڑھ دیں۔ اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنوئیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ آمین۔ ہمارے درمیان بزرگ بھی ہیں۔ یہ عورت بیوہ تھی، صرف 7 سال اس نے اپنی شادی کا عرصہ گزارا اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کا شوہر مر گیا اور پھر 84 سال گزر چکے تھے اس کو بیوگی کی حالت میں۔ سوچیں وہ 7 سال بھی تھے ظاہر ہے اس کے، اور اس کی عمر کیا ہوگی شادی کے بعد، 7 سال بھی گزارے اور 84 سال بیوگی کی حالت میں۔ کس قدر وہ عمر رسیدہ تھی، لیکن اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں کلام کیا بتاتا ہے، وہ کیسی تھی؟ وہ دعا گو تھی۔ بزرگی کی حالت میں بھی وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، وہاں پر رہتی تھی۔ خدا کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس کے اس تعلق کا کیا اس کو صلہ ملا کہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا۔ جب ہیکل میں مریم اور یوسف اس کو رواج کے مطابق لے کر آئے کہ خدا کے حضور میں لے کر آئے، تو وہاں پر ایک تو شمعون نامی شخص تھا، اس کو بھی خدا کی روح سے ہدایت ہوئی کہ جب تک تو اس کو دیکھے گا نہیں تو مرے گا نہیں۔ جب اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ یسوع مسیح آ گیا، تو اس نے کہا اے خدا اب مجھے تو بلا لے، کیونکہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ اور اسی وقت یہ عورت حنا جو تھی، جو اسی جگہ پر رہتی، دعا اور روزے میں رہتی تھی، اپنے خدا کے پاس اپنا وقت گزارتی تھی۔ ایسا نہیں کرتی تھی کہ اس کے پاس بیٹھ، اس کی چغلیاں کر۔ ہمارے معاشرے میں موسٹلی یہی ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا نا، بزرگ بھی ایسا کرتے ہیں، جوان بھی کرتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ اب وہ بیوہ تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنا وقت کس میں، اس نے وہ بڑبڑائی نہیں، اس نے خدا سے گلے شکوے نہیں کیے، حالانکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ شوہر نہ بچے، لیکن وہ خدا کے حضور وقت گزارتی تھی۔ مطلب وہ شکر گزاری کرتی تھی، حالانکہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ شکر گزار تھی۔ اس کی وفاداری دیکھیں، اس نے یسوع کو دیکھا ہے اور پھر اس کی خبر کو دوسروں تک بھی اس نے پہنچایا۔ بزرگ تھی، خوش ہوئی، کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس نے دوسروں کو بھی جا کر یہ خبر سنائی کہ نجات دہندہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ اس کی وفاداری تھی۔ بزرگ لوگ جو ہیں، یہ یہاں پر ان کے لیے سبق ہے، بزرگ بھی اور جو بیوہ ہیں، وہ اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ قائم کریں، تاکہ خدا آپ سے اپنی نجات کی خوشخبری دوسروں تک پھیلانے کے لیے آپ کو استعمال کرے۔
خدا ہم سے بھی یہ چاہتا ہے, بزرگوں سے بھی یہ چاہتا ہے. اگر عمر رسیدہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس بیٹھے رہیں. جیسا خدا آپ کو چاہتا ہے اس کے حضور جھکیں, اس سے پوچھیں, اس سے مانگیں کہ وہ آپ سے کس طرح سے اپنا کام لینا چاہتا ہے. ہم سب کے لیے اس کا ایک منصوبہ ہے, ایک پلان ہے, لیکن وہ ہم پر ظاہر کرے گا جب ہم اس کے قدموں میں جائیں گے, اس کے قدموں سے لپٹے رہیں گے تو خدا آپ کو استعمال کرے گا. ہمارے اندر اس نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں اور وہی جانتا ہے ان کو استعمال کرنا. ہم لوگوں کی نظر میں تو شاید کچھ بھی نہیں ہوں گے, لیکن اس کی نظر میں ہم بہت ہیں. لیکن وہ ہمیں استعمال تب کرتا ہے جب ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں, جب اس کے قدموں میں رہتے ہیں. یہاں پر بزرگوں کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال ہے نبیہ حنا کی. اسی طرح بہت بڑی خوشخبری جو تھی وہ نئے عہد نامے میں ماں مریم کے وسیلہ سے آئی. آپ سب جانتے ہیں, سب اس سے واقف ہیں. وہ کنواری تھی, لیکن خدا نے اس کو چنا کہ ہمارا نجات دہندہ اس کے وسیلہ سے آئے. اب اس کے لیے بھی تو خطرہ تھا, کنواری تھی, حاملہ ہوتی تو معاشرے میں اس کو بہت کچھ سہنا پڑتا. لیکن خدا کے فرشتے کی طرف سے اس کے لیے جو پیغام آیا اس نے اس کو قبول کیا, اس پہ آمین کہا, آرگیو نہیں کیا, اس کے خلاف نہیں کہا کہ یہ میرے لیے کیسے ہوگا یا میں نہیں اس کو قبول کر سکتی, میرے لیے تو یہ مشکل کھڑی ہو جائے گی, میرے لیے تو اپنے خاندان سے مخالفت شروع ہو جائے گی. اس نے اس سلام کو قبول کیا اور اس کے وسیلہ سے ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا. خدا جو ہے نا, جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا, خدا ہماری زندگیوں میں بھی بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے, لیکن ضرورت ہے اس کے قدموں میں جھکنے کی. جب آپ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے نا تو وہ آپ پر ظاہر کرے گا کہ آپ کو وہ کس طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے. ایک مریم یہ ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا, میں اس کے ساتھ شاید اس کا بھی ذکر بہت کم ہوتا ہے, موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم. یہاں پر مقدسہ مریم کے وسیلہ سے ہماری نجات کا بڑا کام ہوا. یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور مشکل تھا ان کے لیے بھی جب ان کو مصلوب کیا گیا, صلیب دی گئی, مارا گیا. ایک ماں کے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا, لیکن خدا کا منصوبہ جانتے ہوئے اس نے سب کچھ, ماں نے بھی سب کچھ سہا. جیسا ہو رہا تھا اس کو دیکھتی رہی, برداشت کرتی رہی. اب پرانے عہد نامے میں بھی ایک مریم ہے, ہم اس کو بھی دیکھیں گے, موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم. اس کے وسیلے سے بھی ایک کام ہوا تھا. بے شک وہ عمر میں کم تھی موسیٰ کی بہن, لیکن دیکھیں خدا کا منصوبہ اس کے وسیلہ سے کیسا پورا ہوا. آئے میرے ساتھ نکالیے خروج اس کا 2 باب, پہلی آیت سے. اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا. وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا, اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. اور جب اسے اور زیادہ نہ چھپا سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے چھاؤں میں چھوڑ آئی. اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں. تب اس نے چھاؤں میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے. جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا. اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے. اب یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ کی بہن کس طرح سے, اس سے پہلے اصل میں ہوا یہ تھا کہ اسرائیلی چونکہ تعداد میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو فرعون جو تھا اس نے عبرانی دائیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب جب عورتوں کے پاس تم جاؤ اور وہ حاملہ ہو, اگر بیٹا ہو تو اس کو مار دینا, اگر لڑکی ہو تو اس کو جیتی رہنے دینا. یہ حکم جاری اس نے کر دیا ہوا تھا جس سے جتنے لڑکے پیدا ہو رہے تھے ان کی جان کو خطرہ تھا. لیکن یہ خدا کے منصوبے میں تھا.
पहली औरत जो उसकी मूसा के लिए बादशाह बनने तक का सफ़र जो था उसमें उसकी मददगार हुई वो उसकी माँ, जिसने उसको 3 माह तक जो था छुपाए रखा। हालांकि बच्चा देखें छोटा रोता भी है और उसके काम करते ऐसा बहुत मुश्किल है कि एक बच्चा रोता है, उसके काम करने में उसको छुपाना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन चूंकि वो उस मंसूबे का हिस्सा थी उसने उसको 3 माह तक छुपाए रखा। लेकिन जब मुमकिन ना हुआ तो फिर उसने उसको इस तरीके से जो है बहा दिया। लेकिन वहाँ पर मरियम आती है, उसकी बहन आती है। माँ का किरदार वहाँ तक हमने देखा छुपाने तक, उसके बाद उसकी बहन मरियम जो है वो यहाँ पर आती है और वो देखती रहती है कि वो टोकरा कहाँ जा रहा है। उसको ये था कि मेरा भाई है, कहाँ जाएगा पता नहीं, बच पाएगा या नहीं, हो सकता है उसकी ये सोच हो, इसी वजह से वो देखती हो, लेकिन वो खुदा के मंसूबे के लिए इस्तेमाल हुई। और जैसे ही फिरौन की बेटी ने वो मंगवाया टोकरा और कहा कि इसको निकालो लाओ, तो उसने फौरन से कहा कि मैं इसके लिए इब्रानी औरत ले आती हूँ जो इसको दूध पिलाए, और उसी की हकीकी माँ ने उसको वहाँ पे पाला और दूध पिलाया। तो ये थी जिन्होंने मूसा को तख्त तक पहुंचाने में मदद की, बादशाह बनने में मदद की, खुदा के मंसूबे में थी। फिर फिरौन की बेटी, वो भी हिस्सा बनी इसका, हालांकि माँ नहीं थी। अपने बाप फिरौन के हुक्म का उसको भी पता था, लेकिन उसने भी ये खतरा मोल ले लिया। उसने भी मूसा को पाला बड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह बन गया। तो ये खुदा का मंसूबा था। और यहाँ पर देखें कितनी औरतें इस्तेमाल हुई। इससे पहले जो दाइयाँ होंगी, जब पैदा हुआ होगा तो तब भी देखें उन्होंने खतरा लिया, फिरौन के हुक्म की नाफरमानी की, उनको जान से भी मारा जा सकता था। लेकिन खुदा की तरफ से क्या हुआ कि उनकी जान भी बख्शी गई, उनके घराने भी सलामत रहे और मूसा भी जिंदा रहा, और बाद में मिस्र से उसने इस्राएली कौम को निकाला। तो ये औरतें देखें कितनी दलेरी का यहाँ पे मुजाहरा कर रही थी, सारी औरतें। तो अपनी अपनी जगह पर हमें भी दलेर होना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे वसीला से कोई काम बहुत मुश्किल होता है जो नज़र आ रहा होता है, कभी कभार दलेरी करने की ज़रूरत हम महसूस करते हैं, लेकिन किसी वजह से पीछे हट जाते हैं। लेकिन खुदा के आगे रखें कि अगर खुदा आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहा है तो दलेर होने की ज़रूरत है, खतरा मोल लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। खतरा मोल लिया इन सब ने। फिरौन का आपको पता है उस दौर के बादशाह, उसका हुक्म ही कैसा था, कोई भी नहीं उससे डरी, ना उसकी बेटी, ना उसकी माँ, ना वो दाइयाँ, और देखें वो बादशाह बन गया। उसने इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला। तो कितनी औरतें हैं जो जिनके बारे में आपको बताया। अब इसके अलावा और बहुत सी हैं। बहू की सूरत में रूत हमें कलाम मुकद्दस में नजर आती है। देखिए वो गैर कौम से भी थी, अपनी जो सास थी उसकी नौमी जेठानी उर्फा तो चली गई, लेकिन वो अपनी सास की वफादार रही। बच्चे भी नहीं थे लेकिन उसको छोड़ के नहीं गई। लेकिन ये खुदा का काम था कि बाद में अपने शौहर के रिश्तेदारों में से ही बॉयज़ के साथ शादी होती है, और फिर वो उसको क्या एजाज़ मिलता है, वो दाऊद की क्या बनती है, परदादी बनती है। तो वहाँ पे देखिए उसकी वफादारी, वो अपनी सास के साथ वफादार। उर्फा का तो नाम ही नहीं है उसके बाद, लेकिन उसका नाम रूत का नाम है, पूरी एक किताब है उस पे। ठीक है, तो जो हमारे किरदार है ना, बहू के, बेटी के, माँ के, बीवी के, वो बहुत अहम है। कलाम मुकद्दस इसको साबित करता है। मैंने इसीलिए चंद औरतों का जिक्र आपके सामने किया, उनकी ज़िंदगी आपके सामने रखी, ताकि हमें पता चले कि ये वैसे माशरे में रिवाज नहीं है। कलाम भी हमें ये कहता है कि हमने वफादारी से ज़िंदगी गुजारनी है, ताबेदारी खुदा की सबसे पहले, फिर अपने ख़ानदान और अपने शौहर की। तो जब ऐसा करेंगे तो खुदा आपको अपने घराने के लिए बाबरकत बनाएगा। आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा का डर और खौफ है ना, तो फिर आपकी औलाद भी आपके ताबे होगी। अगर आपका ताल्लुक उससे मजबूत है तो खुदा आपकी सारी मुश्किलों को भी आसान करेगा, और अपने निजात के काम के लिए, खुशखबरी को फैलाने के लिए भी खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। मेरी बेटियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, बुजुर्गाएं भी बैठी हुई हैं, मेरी हम खिदमत बहनें भी बैठी हुई हैं। शायद मुझसे कहीं ज़्यादा वो कलाम को अच्छा समझती होंगी, लेकिन हम सब के लिए खुदा आज बोला,
ہمیں پیغام یہی ملا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے خدا کے اور اس کے بعد اپنے گھرانے جس میں ہمارا شوہر، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ سب شامل ہیں، ان کے وفادار رہنا ہے۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے اور اس کے وسیلے، اس کی وجہ سے خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں برکت دے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات بس کرنا چاہوں گی کہ کچھ جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے، بائبل مقدس میں ہے، میں صرف نام لوں گی، حوالہ نہیں آپ سے پڑھوں گی۔ بعض اوقات عورت جو ہے وہ ٹھوکر کا بھی باعث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا ایسا ہے کہ کسی بھی وجہ سے شاید غرور یا فخر یا کوئی آپ کا اثر ہی ایسا ہوتا ہے جو دوسرے کو بھی گرا دیتا ہے روحانی لحاظ سے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے مثبت جو ہے نا اپنا اثر قائم رکھنا ہے۔ اب سیمسن اور ڈلائلہ کی سٹوری سب نے سنی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کے تو کیا کیا تھا؟ سیمسن سے اس کا راز پوچھ لیا تھا کہ اس کی جو شہزوری ہے نا اس کا راز کیا ہے، اور وہ بالکل یہ کہہ لیں کہ تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ اس کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کیا اور اس نے اس شخص کو روحانی طور پر اس کے زور اور اس کے قوت کو کم کر دیا اور وہ تباہ ہو گیا۔ تو اپنی کسی بھی خوبی کو، کسی بھی لیاقت کو آپ نے غلط نہیں استعمال ہونے دینا۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم مثبت رہیں، دوسروں پر مثبت اثر چھوڑیں تاکہ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو مجھے برکت دے۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں گے کہ یہ وقت جو اس نے ہمیں بخشا، مجھے امید ہے آپ نے سیکھا ہوگا، برکت پائی ہوگی، اور خدا آپ سب کو بھی برکت دے۔ آمین۔